اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہے، چند ایک دن اور رہ گئے ہیں خدا کی مہمانی کے۔ اس مہینے سے بہترین استفادہ کے لیے ہم نے خطبہ شعبانیہ کے فراز کے سائے میں مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تقریباً آخری مطالب ہیں، جہاں ایک طرف پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگو اور طلب کرو کہ یہ دروازے تم پر بند نہ کیے جائیں، اور جہنم کے دروازے بند ہیں، یہ دعا کرو پروردگار سے کہ انہیں تمہارے اوپر نہ کھولا جائے۔ یہ خود انسان کے عمل کا عکس ہے اور انسان کے عمل کے ذریعے سے ہے۔ اسی طرح سے فرمایا وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ۔ وہ مشہور و معروف بات کہ جس کو فرمایا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، غل و زنجیر میں اس کو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ دعا کرو اپنے پروردگار سے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، شیطان آیا بند ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان کوئی بھی شر اور شرارت انجام نہیں دے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بہترین مرحلہ ہوتا ہے یہ دیکھنے کا بھی کہ آیا واقعاً ہمیں شیطان بہکاتا ہے بھی یا نہیں، یا یہ کہ ہم اس مرحلے پر ہیں بھی یا نہیں کہ جہاں شیطان ہمیں بہکائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بہکانے کی ضرورت شیطان کو نہیں ہوتی۔ اب میں اس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہوں یا نہیں، اس کا بہترین وقت ماہ مبارک رمضان ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے اور ماہ مبارک رمضان میں میرے کریکٹر میں، میرے افکار میں، میرے رویے میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ اگر میں ویسے کا ویسے ہی ہوں جیسا کہ میں ماہ مبارک رمضان سے پہلے تھا، میری نمازیں ویسے ہی ہیں، میرے تقریباً طور و اطوار سب ویسے ہی ہیں، کوئی تبدیلی میرے اندر نہیں آئی، تو پھر یقیناً اس کا معنی یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو شیطان کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا میرا شیطان بند ہو یا کھلا میرے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ ماہ مبارک رمضان مجھے خدا سے نزدیک کر رہا ہے، میرے بیہیویئر میں تبدیلی آ رہی ہے، میرے کردار میں تبدیلی آ رہی ہے، تو پھر یقیناً یہ ہے کہ شیطان مجھے بہکا رہا تھا، اب چونکہ وہ شیطان بند ہے، لہٰذا میرے اطوار میں، میرے انداز میں، میرے کردار میں ایک فرق پیدا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ فرق ہے تو پھر یہ مرحلہ ہے، لیکن اس فرق کے باوجود بھی کہ اگر یہ شیطان بند بھی کر دیا گیا ہے، تب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی غلطیوں سے کچھ ایسا کام کروں کہ یہ شیطان دوبارہ میرے اوپر مسلط ہو جائے۔ دیکھیے، شیطان کا بند ہو جانا اور شیطان کا ہم پر مسلط ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک لطف اور عنایت کا مرحلہ ضرور ہے، لیکن اس لطف اور عنایت کے درمیان میں ہمارا کردار، ہماری اپنی محنت، ہماری اپنی کوشش سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لہذا عزیزان من، یہ شیطان بند ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو اس شیطان کے بند ہو جانے کی جگہ ہے وہ ہے کہ جہاں پر میں کھانے اور پینے کو ترک کر دیتا ہوں، اس لیے کہ شیطان کے انسان کے اوپر نفوذ کا اہم ترین دروازہ اس وقت کھلتا ہے کہ جب انسان شکم پوری کرتا ہے، اپنے شکم کو پر کر لیتا ہے، اپنے پیٹ کو پورا بھر لیتا ہے۔ یقیناً انسان کی جو مادی ضروریات ہیں وہ اس کے لیے پیٹ کا بھرنا ضروری نہیں، یعنی ہم جو پیٹ کو بھر لیتے ہیں وہ ایکسٹرا ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہم اس کو ایکسٹرا کھانا اور غذا دیتے ہیں، ہمارا نفس انحراف کی طرف جاتا ہے، بغاوت کی طرف جاتا ہے، اور اس کیفیت میں سب سے آسان کام ہوتا ہے شیطان کا ہمارے اندر نفوذ کرنا اور ہمارے پر مسلط ہونا۔ لیکن اگر میرا نفس اس کیفیت میں نہ ہو، بلکہ میں اس کو مشغول کر دوں اپنے بدن کی تدبیر کے اعتبار سے، اور میرے نفس کو یہ ٹینشن ہو کہ غذا پوری نہیں ہے، تو اس کے اندر بغاوت کی کیفیت کم ہو جاتی ہے، یہیں پر نفس رام ہونا شروع ہوتا ہے، کنٹرول میں آتا ہے، اور یہیں سے شیطان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پس شیطان کے دروازوں کے بند ہونے کا ایک مرحلہ خود بھوک اور پیاس سے ہے۔
اب یہ جو پیغمبر فرمانے کہ یہ نہ کرو کہ تمہارے اوپر دوبارہ مسلط ہو جائے، یعنی کہ میں افطار میں آ کر پھر اتنا زیادہ کھا لوں کہ پھر میری پوری رات شیطان کے ساتھ گزرے، یا سحر میں یہ سوچ کر کھاؤں کہ یہ میری زندگی کا آخری کھانا ہے اور اتنا کھاؤں کہ دن کا ایک بڑا حصہ شیطان میرے اوپر مسلط رہے۔ اگر میں اس طریقے سے بار بار شیطان کے تسلط کے راستوں کو اپنے اوپر کھولتا رہوں گا تو ماہ مبارک رمضان سے میں وہ کیفیت کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا جو پروردگار چاہتا ہے۔ لہذا سحر اور افطار، آپ 14 یا 15 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود بھی اگر زندہ ہیں تو اپنے آپ کو یہ بات سمجھائیے کہ سحر اور افطار میں تھوڑا کھا کر بھی آپ زندہ بلکہ زیادہ اچھا زندہ رہ سکتے ہیں، صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا کھانا اور تھوڑی سی بھوک کو باقی رکھنا شیطان کے دروازوں کو آپ پر بند رکھے گا، اور اس چیز کو سیکھنے کے بعد پھر میں نے طول سال اس چیز کو آزمانا ہے اور اس چیز کو انجام دینا ہے تاکہ یہ دروازے اور شیطان کے نفوذ کا راستہ میرے اوپر بند رہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار شیطان کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کرنے کی توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔